اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 142 اور دوسرے پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اب کہیں گے بے وقوف لوگ کس نے پھیر دیا۔ دراصل اس کا پس منظر میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہم سب کے آقا حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب نمازیں ادا کی تو اس حالت میں نماز ادا کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو 16 یا 17 مہینے تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا فرمائی۔ اب آپ دیکھیے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ اس طرف ہے اور بیت المقدس اس طرف ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تمنا یہ تھی کہ کاش اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے۔ چونکہ مسلمانوں کا قبلہ پہلا جو قبلہ اول تھا وہ بیت المقدس تھا، اب حضور کی تمنا یہ تھی کہ کاش اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے محبت بھی ایسی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن حالت یہ ہوتی تھی کہ چونکہ بیت المقدس اس طرف ہے تو بیچ میں کعبہ ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کھڑے ہو کر کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، یعنی رخ تو بیت المقدس کی طرف تھا لیکن چونکہ بیچ میں کعبہ آ جایا کرتا تھا، تو آپ کو کعبے سے اتنی محبت تھی کہ آپ بیچ میں کعبہ ہوتا اور سامنے بیت المقدس کا رخ ہوتا، اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ چلے گئے، تو اب جب مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو اب حالت یہ ہے کہ اب بیت المقدس اس طرف ہے، کعبہ اس طرف ہے، اب بیچ میں مدینہ آ گیا، تو اب ایسی صورت تو نہیں ہو سکتی کہ بیچ میں کعبہ ہو اور بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو اب 17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی تھی، چونکہ پہلے خانہ کعبہ بیچ میں آ جاتا تھا، رخ تو بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، چونکہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف آپ کھڑے رہیں گے تو قبلے کی طرف رخ ہوگا، آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو اپنا رخ جو ہے تو مغرب کی طرف کر سکتے، بیچ میں خانہ کعبہ ہو، آپ چاہے تو اپنا رخ مشرق کی طرف کر سکتے، بیچ میں خانہ کعبہ ہو، تو کعبے کے چاروں طرف کہیں بھی آپ نماز پڑھیں گے تو رخ کعبے کی طرف ہوگا تو نماز ہو جائیں گی۔ لیکن باہر اگر آپ ہوں گے تو اب ایسی صورت میں آپ کو خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی آپشن اور نہیں ہوتا ہے۔ تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے، حضور کی چاہت تھی، خواہش تھی ہمارے نبی کی۔ اب ہوا یہ کہ 17 مہینے ہمارے نبی نے اسی طرح نماز پڑھی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام چاہتے یہ ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، خانہ کعبہ کو قبلہ۔ اب آپ دیکھیے ہمیں یہاں پر قرآن مقدس اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی سے ایک درس یہ ملتا ہے کہ حضور چاہتے تو پہلے دن سے تھے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا، پہلے دن سے چاہت تھی کہ قبلہ جو ہے خانہ کعبہ بن جائے، لیکن خانہ کعبہ قبلہ بنا کب؟ 17 مہینوں کے بعد۔ پہلے دن سے چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے، لیکن قبلہ بنا 17 مہینوں کے بعد۔ لیکن حضور کی امت کو دیکھے تو حال یہ ہے، ہم چاہتے یہ ہے ادھر ہم نے دعا کی، ادھر آمین کہا، ادھر ہماری دعا قبول ہو جائے۔ ہم چاہتے یہ ہے کہ ادھر ہم نے دعا کی
اور اللہ ادھر دعا قبول کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، دعا آپ کی جو چاہت تھی، آپ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ جو ہے قبلہ بن جائے، لیکن قبول کب ہوئی؟ 17 مہینے کے بعد۔ اور ہم کیا چاہتے؟ ادھر دعا کی، بس ادھر ہمارا کام ہو جائے۔ سوتے سوتے ہم نے دعا کی اللہ کل گاڑی مل جائے، صبح اٹھ کے دیکھے تو ہمارے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہو۔ رات میں دعا کی کہ مولا ہم کو اتنے پیسے مل جائے، ہم چاہتے یہ کہ ہمارے تکیے کے نیچے اتنے پیسے آ جائے، ہماری یہ چاہت ہے۔ جبکہ آپ دیکھیے نا پروسیس کیا ہے، حضور کی چاہت پہلے دن سے تھی خانہ کعبہ قبلہ ہو، لیکن 17 مہینے کے بعد خدا نے حکم نازل کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، کوئی ریزن ہے اس کے پیچھے کہ اگر کوئی چیز نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ پورا پس منظر ہے اس کا۔ اور دوسرے پارے میں 2 رکوع ہے جو قبلتین کے بارے میں آیا ہے، یعنی قبلے کی جو تبدیلی ہے اس کے بارے میں آئی ہے۔ تو 2 رکوع ہے سورۃ البقرہ کے اندر دوسرے پارے میں۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا کہ اللہ نے حضور کی چاہت پر قبلے کو تبدیل کیا، اور یہ پوری باتیں اب آئیے ہم اس کی تفسیر سماعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس، اب کہیں گے بے وقوف لوگ کس نے پھیر دیا۔ یعنی یہ سوال یہودیوں کا بھی ہو سکتا ہے، کافروں کا بھی، مشرکوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے ہی خدا نے ان کو کہہ دیا کہ یہ بے وقوف ہے، پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا یہ بے وقوف ہے جو سوال کریں گے کہ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو۔ تو اللہ نے حکم بعد میں نازل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماحول پہلے پیدا کیا، ابھی حکم نازل نہیں ہوا ہے قبلہ تبدیل کرنے کا۔ اللہ نے پہلے ماحول بنایا، پہلے ہی بتا دیا کہ اب بے وقوف لوگ کہیں گے، ان کو بھی زبان آ جائیں گی، وہ بھی مسلمانوں پر اعتراض کریں گے۔ اللہ نے پہلے ہی یہ بات نازل کر کے بتا دیا کہ اے مسلمانوں، اگر کافر تم پر اعتراض کرے تو گھبرانا نہیں، وہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ نے پہلے کہا سیقول السفہاء من الناس، اب کہیں گے بے وقوف لوگ کس نے پھیر دیا، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر تھے۔ اب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آخر مسلمانوں کو کس نے پھیر دیا، مسلمانوں کو پہلے جس قبلے پر تھے اس قبلے سے دوسری طرف پھیر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا ہی پیارا جواب دیا کہ بے وقوف لوگ کہتے ہیں، کہتے رہیں گے کہ کس نے پھیرا، لیکن ہوشیار انسان کا کام ہے وہ یہ لوگوں کو جواب دے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ جب تم پر اعتراض لوگ کریں نا تو ان سے کہہ دینا، کیا کہہ دینا، قل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ اگر کوئی اعتراض کرے تو ان سے کہہ دینا اللہ ہی کا ہے مشرق بھی مغرب بھی۔ مشرق میں کیا ہے؟ بیت المقدس میں، مغرب میں کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ کون سے کہہ دینا مشرق بھی اللہ کا ہے مغرب بھی اللہ کا ہے، اس کے لیے تو کوئی سمت نہیں ہے، وہ جدھر چاہے اپنے بندوں کو حکم دے نماز ادا کرنے کا، کوئی اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ اس کے آگے کا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت کا راستہ عطا کرتا ہے، سیدھا راستہ عطا کرتا ہے۔ اس نے مسلمانوں کو چنا سیدھے راستے کے لیے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت 142 اور دوسرے پارے کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ اوسط جو لفظ ہے، اوسط، اس کے 2 معنی، ایک تو افضل بھی ہوتا ہے اور دوسرا اوسط کا معنی عربی کے اندر افضل بھی ہوتا ہے۔ اوسط یعنی درمیانی امت، افضل یعنی سب امتوں میں سب سے افضل امت۔ تو اللہ نے کیا فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، کہ ہم نے کیا تم کو افضل امت سب امتوں کے اندر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اوسط یعنی درمیان اور افضل کا ذکر کیوں کیا؟ اگر افضل کا معنی لیا جائے تو چونکہ اللہ نے سب امتوں میں امت محمدیہ کو سب سے افضل بنایا، تو یہ معنی۔ اور اوسط کا معنی کیوں کہا کہ درمیانی امت کیوں کہا؟ دراصل درمیانی امت اس لیے کہا کیونکہ اب
چونکہ ہمارے نبی جو ہے وہ آخری نبی ہے، اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، تو اب اللہ نے ہمارے نبی کے بعد یہ معاملہ سونپا ہے امت کو، یہ ذمہ داری دی ہے اس امت کو۔ اب چونکہ نبی آخری ہے، انسان آخری تو نہیں ہے نا، انسان تو آتے رہیں گے قیامت تک، تو اب اللہ نے اس امت کو درمیانی امت بنا دیا کہ ایک طرف نبی ہے، پھر امت ہے، اور پھر اس امت کے بعد بھی آنے والے لوگ ہیں جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو اب کام کیا ہے اس امت کا؟ نبی نے جو اس امت کو دیا وہ یہ امت آنے والے لوگوں کو دے۔ تو درمیانی امت کا یہ معنی ہو گیا، افضلیت کا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ نے سب سے افضل بنایا۔ اب اللہ نے آگے اور اس امت کی باتیں بیان فرمائی، کہا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان وہ گواہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تم پر نگہبان ہے اور گواہ ہے۔ دراصل اس کا پس منظر یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی تمام نبیوں کو، تمام لوگوں کو جمع کرے گا۔ جمع کرنے کے بعد کافروں سے سوال ہوگا، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان سے سوال ہوگا، تم نے میرا دین قبول کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہیں گے مولا ہم تک تو تیرا دین پہنچانے والا کوئی آیا ہی نہیں، ہم کو تو تیرے دین کے بارے میں کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ تب اللہ ان نبیوں کو جمع کرے گا جس کی وہ امت ہوگی، اور ان نبیوں سے سوال ہوگا بتاؤ کیا تم نے ہمارا دین ان تک پہنچایا؟ تو وہ نبی کہیں گے ہاں مولا ہم نے تیرا دین تو ان تک پہنچا دیا۔ اور اب جب نبی کہیں گے کہ ہم نے تو دین پہنچا دیا، اب اللہ تبارک و تعالی کافروں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، اس لیے اللہ نبیوں سے سوال کرے گا تم نے میرا دین ان تک پہنچایا، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ دیکھیے آپ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے، دلچسپ بات۔ اللہ نبیوں سے سوال کرے گا کہ تم نے میرا دین ان تک پہنچایا، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو نبی کہیں گے مولا ہم ثبوت کیسے دیں؟ کا ثبوت تو دینا پڑے گا۔ تو پھر وہ نبی کہیں گے مولا ہم نے تو ہمارا کام مکمل کر دیا تھا، پہنچا دیا تھا، اب اگر تجھے ثبوت چاہیے تو ثبوت امت محمدیہ کے پاس ہے، یعنی ہم نبیوں کے کام پر گواہی دیں گے۔ اللہ نے کتنا شرف اس امت کو عطا کیا، نبیوں کے کام پر ہم گواہی دیں گے۔ وہ نبی کہیں گے مولا امت محمدیہ سے پوچھ لے، اس لیے کہ وہ آخری امت ہے، انہوں نے دیکھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو بلائیں گا اور بلا کر کے کہیں گا چلو بتاؤ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ یہ نبیوں نے اپنا دین ان کی امتوں تک پہنچایا؟ تو امت محمدیہ کہیں گی یہاں پر جو خدا نے فرمایا شہداء علی الناس، اللہ نے تم لوگوں کو گواہ بنایا، تو وہ امت محمدی قیامت میں گواہی دیں گے ہاں مولا اے تیرے تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت تک تیرا دین مکمل طور پر پہنچا دیا، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیں گے نبیوں کے بارے میں کہ ہاں یہ نبیوں نے دین پہنچایا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ذرا یہ بتاؤ تم نے گواہی تو دے دی لیکن تم تھے ان نبیوں کے زمانے میں؟ سوال تو آتا ہے نا، موقع واردات پہ اگر کوئی شخص موجود نہیں ہے تو وہ گواہی دے نہیں سکتا۔ اللہ تو پوچھے گا نا کہ تم نے گواہی تو دے دی لیکن کیا تم تھے اس وقت جب حضرت آدم اپنے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے؟ تم تھے موجود؟ کہا نہیں تھے۔ حضرت نوح دے رہے تھے دعوت، تم تھے؟ کہا نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ دے رہے تھے دعوت، تم تھے؟ کہا نہیں تھے۔ جب موجود نہیں تھے تو گواہی کیسے دے رہے ہو؟ جب موجود نہیں تھے تو گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو پھر ہم کہیں گے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ ہم نے تیرے نبی سے سنا تو اسی لیے بیان کر رہے ہیں، ہم خود موجود تو نہیں تھے لیکن تیرے نبی سے ہم نے سنا کہ وہ انبیاء نے اپنی اپنی امت تک دین پہنچایا، تو ہم نے تیرے نبی سے سنا تو ہم گواہی دے رہے، اب ہم تیرے نبی کے کہنے پر گواہی دے رہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے نا، بھلے ہی یہ امت آدم کے زمانے میں نہ ہو، یہ امت نوح کے زمانے میں نہ ہو، یہ امت عیسیٰ کے زمانے میں نہ ہو، پر اللہ کا آخری نبی تو ہر زمانے میں موجود تھا۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا نا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔
کا وہ تو نبی ہر وقت موجود تھا نا. تو اب جب وہ نبی کو بلایا جائے گا یعنی ہمارے نبی کو بلایا جائے گا اور پھر بلا کر کے کہا جائے گا کیا آپ گواہی دیتے ہو کہ آپ کی امت نے جو کہا ہے وہ سچ ہے؟ تو پھر ہمارے نبی کہیں گے ہاں مولا انہوں نے جو گواہی دی ہے میں اس گواہی کی تصدیق کرتا ہوں. تو کہا پہلے تم گواہی دو گے اس کے بعد تمہارے نبی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وہ نگہبان ہے تم پر گواہ ہے تم پر وہ گواہی دیں گے. اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اور اے محبوب تم پہلے جس قبلے پر تھے یعنی بیت المقدس کی بات کی جا رہی پہلے تم جس قبلے پر تھے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ پہلے تم جس قبلے پر تھے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں چلا جاتا ہے. یعنی اللہ نے اس میں بھی حکمت رکھی. بیت المقدس اگر قبلہ تھا تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت تھی کہ رسول ہم نے وہ اسی لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ 17 مہینے کے بعد جب ہم اعلان کریں گے کہ اب قبلہ بدلا گیا تبدیل ہو گیا اور جب رسول کہیں گے کہ اب اپنا قبلہ تبدیل ہو گیا تب اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ اس وقت ہم دیکھیں کہ کون ہے جو اللہ رسول کی بات مان کر اپنے قبلے کو تبدیل کر لیتا ہے. اسی لیے ہم نے وہ قبلہ مقرر کیا تھا تاکہ آگے امتحان لیا جائے. تو قبلہ تبدیل جو بیت المقدس قبلہ تھا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اللہ نے وہ بیان کر دی تاکہ امتحان لیا جائے لوگوں کا. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی. یہ بڑی بھاری تھی کن پر؟ کافروں پر. ان پر جو منافق تھے جو کافر تھے جو ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن باطن میں وہ کافر تھے. اللہ نے فرمایا ان لوگوں پر یہ حکم بڑا بھاری تھا لیکن جو ایمان والے تھے ان پر ذرہ برابر یہ بھاری نہیں تھا بلکہ وہ حال تو یہ تھا. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری رکعت میں ظہر کی نماز میں قبلہ تبدیل کیا. ادھر میرے نبی نے اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کیا اور مومنوں کا حال یہ تھا نماز ہی کی حالت میں نبی کی اتباع کرتے ہوئے تمام صحابہ نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا. تو یہ بھاری ضرور ہے لیکن مومنوں پر نہیں منافقوں پر. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے. اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے. تم نے محنت کر کے ایمان قبول کیا اور اب تم میرے نبی کی اتباع کر رہے ہو تو بالکل اپنے دل کے اندر یہ ڈر پیدا نہیں کرنا پتہ نہیں ہمارے ایمان کا کیا ہوگا ہماری نیکیوں کا کیا ہوگا ہمارے اعمال کا کیا ہوگا. یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نا انصافی کرے. اللہ تو سب کے ساتھ انصاف کرے گا سب کو اس کا حق ادا کرے گا اللہ. اس کے بعد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ انسانوں پر بہت مہربان اور رحمت والا ہے. بہت مہربان ہے اللہ تبارک و تعالی بندوں پر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 میں فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء ہم دیکھ رہے بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا. اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس قبلے کے تبدیل ہونے کے واقعے کو بیان کیا. کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء اے محبوب ہم دیکھ رہے آپ کا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا آسمان کی طرف رخ کرنا. اب چونکہ 17 مہینے ہو گئے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو اب حضور 17 مہینوں میں بار بار آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے اور حضور کی چاہت یہ تھی کہ کاش اللہ قبلے کو تبدیل کر دے. تو خدا نے فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. اللہ نے فرمایا ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا دیکھ رہے اور اب ہم پھیر دیں گے تمہیں اس
قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. مطلب اللہ نے اگر قبلہ تبدیل کیا ہے تو اللہ نے حضور کی خوشی کے لیے قبلہ تبدیل کیا. اسی لیے تو میرے امام نے کہا نا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ہمارے نبی کی خوشی کے لیے اللہ نے قبلے کو تبدیل کیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, تو ہم پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ اب یہ نبی کو خوش کرنے کے بعد خدا نے کیا کہا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. خدا نے کہا ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف. پہلے کہا تمہاری خوشی کے لیے پھیر دیں گے, پھر کہا اب بھی پھیر دیں گے, ابھی پھیر دو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف. ابھی بیت المقدس کی طرف رکتا. نماز ظہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے. نماز ظہر اللہ نے قبلے کو تبدیل کیا. تیسری رکعت کے لیے ہمارے نبی اٹھے. اب ہمارے نبی کی خوشی کا خیال کتنا ہے رب کو, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا چلو ظہر مکمل کر لو عصر سے قبلہ پھیر دیں گے. کہ ابھی آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تھا نا, اللہ کو یہ ادا آپ کی بڑی پسند آ گئی ہے. کہ ابھی 2 رکعت تم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے, ابھی تیسری رکعت میں اپنا رخ پھیر دو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف. اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, ابھی پھیر دو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف. اور حضور نے نماز کی حالت میں تیسری رکعت میں اپنا رخ پھیر دیا مسجد حرام کی طرف. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ تھے, انہوں نے دیکھا نا کہ حضور نے اپنا رخ پھیر دیا, تو وہ جو صحابہ اب سامنے آ گئے نا, حضور نے جب اپنا رخ پورا پھیر دیا تو صحابہ سامنے آ گئے نماز کی حالت میں. اب جب صحابہ نے دیکھا نا تو پھر انہوں نے چو چرا نہیں کیا کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا بس ہم نے تو نبی کو دیکھنا ہے. نبی نے رخ پھیر دیا تو صحابہ کرام نے ایسے گھوما اور گھوم کر نبی کے پیچھے آ گئے. پہلے ادھر رخ تھا, حضور گھوم گئے قبلے کی طرف خانہ کعبہ کی طرف, تو صحابہ سامنے آ گئے. انہوں نے دیکھا نبی گھوم گئے تو ہم کیوں نہ گھومے, صحابہ بھی گھوم کر کے نبی کے پیچھے چلے گئے. اور اس طرح سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 رکعت بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے, اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. اور اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام کو دیگر کتابیں جو ہے نا توریت انجیل زبور, اس کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام کو ذوالقبلتین کہہ کر کے یاد کیا گیا. مطلب 2 قبلے والا کہہ کر پکارا گیا. یہ ہمارے نبی کی نشانی بھی ہے اور معجزہ بھی ہے کہ ہمارے نبی 2 قبلے والے ہیں, ایک بیت المقدس اور ایک خانہ کعبہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں رخ پھیر دیا. بلکہ کئی مفسروں نے آگے بیان بھی کیا, مفسرین نے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ پھیرا نا, اس وقت روایتوں میں آتا ہے دنیا میں مسلمان جہاں کہیں نماز پڑھ رہے تھے, ہر مسلمان نے اسی حالت میں اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا. یہ بھی مفسرین نے بیان کیا. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا, وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا, اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو. یہ اللہ کا حکم تھا. اسی حالت میں, نماز کی حالت میں, اے مسلمانوں تم جہاں کہیں نماز پڑھ رہے ہو اب سے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور اللہ نے فرمایا اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے اور حق ہے. اللہ نے فرمایا کہ اب قبلہ تبدیل ہو گیا. چونکہ پہلے یہودیوں کو کیا لگتا تھا, یہودی کہتے تھے کہ محمد نے نیا دین تو اپنا لے آئے محمد, لیکن قبلہ ہمارا استعمال کرتے بیت المقدس. یہودی کہتے تھے, عیسائی کہتے تھے. تب چونکہ حضور نے قبلہ تبدیل کر دیا تو اللہ نے کیا فرمایا, وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور کتاب والے جانتے ہیں کہ یہ جو قبلہ تبدیل ہوا یہ محمد نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, اللہ کی مرضی سے کیا ہے اور حق ہے. کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آخری نبی جو ہوگے وہ قبلے کو تبدیل کریں گے. کہ یہ تو حق ہے ان کے رب کی طرف سے, کتاب والے تو جانتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتا دوں, یہودیوں کا جو قبلہ ہے بیت المقدس, عیسائیوں کا بھی قبلہ بیت المقدس ہے, دونوں کا قبلہ بیت المقدس ہے. مسلمانوں کا بھی پہلے وہی تھا. تو کئی کتاب والے جانتے ہیں جو قبلہ تبدیل ہوا یہ تو حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے, یہودیوں سے کہ عیسائیوں کے, کہ اللہ تو ان کے کام دیکھ رہا ہے. وہ اللہ بے خبر نہیں ہے, وہ ان کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے.
اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت 145 میں اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَطَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے۔ اب اللہ نے یہ اپنے نبی سے خطاب کیا کہ اے میرے حبیب، اگر تم دنیا کی ہر نشانی لے کر آ جاؤ، دنیا کا ہر ثبوت لے کر آ جاؤ اور ان سے کہو کہ تم بھی ہمارے قبلے کی پیروی کرو، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہرگز یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ اور اس کے آگے کیا کہا؟ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی نہ کرو۔ یعنی اب چونکہ اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا تو اب کہ کوئی مسلمان ایسے نہیں کر سکتا کہ خانے کا بیت المقدس بھی تو قبلہ تھا، چلو اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے، کہ اب نہیں کر سکتے۔ وما انت بتابع قبلتهم، کہ اب قبلہ تبدیل ہو گیا، اب تم ان کے قبلے کی پیروی نہ کرنا۔ اور پھر کیا کہا؟ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ یعنی یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ تم ان کے قبلے کی پیروی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تو آپس میں خود اپنے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں کا بھی قبلہ ہے، عیسائیوں کا بھی قبلہ، لیکن فرق کیا ہے؟ مشرقی وسطی کے اندر جو دیوار ہے، ہیکل سلیمانی جس کو کہا جاتا ہے، وہ یہودیوں کا قبلہ ہے، اور اس کے ٹھیک سامنے جہاں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھا کرتی تھی، آپ کا حجرہ ہے جہاں پر حضرت جبریل آئے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو وہ جو کمرہ ہے وہ کمرہ عیسائیوں کا قبلہ ہے، ایک طرف یہودیوں کا قبلہ، ایک طرف عیسائیوں کا۔ تو اللہ نے کہا وہ خود ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، تم کا ان کے قبلے کی پیروی کرنے لگے ہو۔ یہ اللہ نے مسلمانوں سے خطاب کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے سننے والے، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو تو اس وقت ضرور ستمگر ہوگا، ظالم ہوگا۔ اللہ نے پھر مسلمانوں کو خبردار بھی کر دیا کہ اب اللہ نے جب قبلہ تبدیل کر دیا ہے اور اس کے باوجود بھی اگر تو پھر بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے گا اور تو خانہ کعبہ کو قبلہ نہیں بنائے گا، تو اللہ نے کہا علم آ جانے کے بعد اگر تو نے یہ کیا تو تو ظالم ہوگا۔ تو پتہ چلا اگر کوئی انسان جاہل ہو، کم علم ہو، جس کو علم نہ ہو، اس کو کم گناہ ملتا ہے چونکہ اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو پتہ ہو پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے، اللہ اس کو زیادہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے، علم والا ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت 146 میں اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اب اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی یہودی اور عیسائی، وہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ آپ سوچئے، اب کسی انسان کے پاس یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم نے نبی کو پہچانا نہیں، خدا نے کہہ دیا تم تو نبی کو ایسے پہچانتے ہو جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ جیسے انسان کے اپنے بیٹے ہونے میں شک نہیں کر سکتا، ویسے ہی اہل کتاب نبی کو نبی ماننے میں شک نہیں کر سکتے، پہچاننے میں، کیونکہ وہ نشانی اللہ نے ان کی کتاب میں بیان کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول کیا نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گئے ان کے پاس اور جا کر کے کہا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں، اور حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا حضرت عمر نے کہ ذرا بتاؤ یہ آیت کا مطلب کیا ہے، یہ تو یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں کہ یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا دراصل عمر اس کا مطلب یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی نبی کو ایسے پہچانتے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ کہا اس کا مطلب کیا؟ کہا دیکھو ہم نے اپنے بیٹے کو بیٹا کب مانا؟ جب ہماری عورت نے، ہماری بیوی نے، ہماری شریک حیات نے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، تب ہم نے بیٹے کو بیٹا مانا۔ لیکن نبی کو پہچاننے کے بارے میں دنیا کے کسی انسان نے نہیں،
بلکہ ہم پر جو کتاب آئی ہے اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے یہ نشانیاں ہیں، اور جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں گی وہ آخری نبی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا ہم نے بیٹوں کو اپنی عورت کے کہنے پر مانا، لیکن نبی کی نشانیاں تو خود اللہ نے بیان فرمائی، اسی لیے خدا نے کہا کہ وہ اپنے بیٹوں سے زیادہ نبی کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اس لیے کہ ساری نشانیاں اللہ نے کتاب میں بیان کر دی۔ تو جب حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ کہا نا تو حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام کی پیشانی کو بوسہ دیا، چوم لیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی دینی اعتبار سے معتبر ہو اس کے ہاتھ چومے جا سکتے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ یہودیوں میں عیسائیوں کو معلوم ہے، پتہ ہے کہ وہ آخری نبی ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہے، لیکن چونکہ ان کی روزی روٹی چل رہی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں ایک گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو تو پتہ ہے کہ وہ آخری نبی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 147 میں فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ کس چیز میں؟ نبی کے پہچاننے میں۔ اللہ نے کہا الحق من ربک، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، اس معاملے میں کبھی شک نہیں کرنا کہ نبی ہے یا نہیں ہے، آخری نبی ہے یا نہیں ہے، یہ تو رب نے فرما دیا ہے کہ اس معاملے میں شک نہ کرنا، خبردار اس معاملے میں کبھی شک نہ کرنا۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت 148 میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی طرف منہ کرتا ہے، ہر کسی کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، اپنا دھیان لگاتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، وہ متوجہ ہوتا ہے، ہر کسی کی ایک سمت ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر کسی کی ایک سمت ہے۔ یہودیوں کی جیسے میں بتایا آپ کو مشرقی وسطیٰ کے اندر ہیکل سلیمانی، عیسائیوں کی بتایا جو حضرت مریم بیٹھا کرتے تھے، حجرہ تھا، وہ ایک سمت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر کسی کی ایک سمت ہے، مسلمانوں کی بھی ایک سمت ہے، تمہاری بھی ایک سمت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری سمت متعین کر دی، مقرر کر دی، اب تمہارا کیا کام ہے؟ اب تو ہم نے متعین کر دی نا سمت، اب تمہارا کیا کام ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سمت تو مقرر ہو گئی، اب تمہارا کام یہ ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جاؤ۔ اب یہ چاہت تم اپنے دل میں رکھو، اب یہ تمنا اپنے دل میں رکھو کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، کہ اب وہ قبلہ تبدیل ہو گیا، ساری باتیں ہو گئی، اب اسی بحث میں پڑے مت رہو، بلکہ اب آگے بھی بڑھو، نیکیاں بھی کرو، نیک کام بھی کرو۔ تو اللہ نے فرمایا جب کوئی مسئلہ حل ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے جب کوئی معاملہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب اس سے آگے بڑھ کر عمل بھی کرو، اسی میں بحث کرتے مت رہو۔ ہاں ابھی جیسے کہ دور حاضر میں چناؤ چل رہے، الیکشن چل رہے، اب الیکشن ختم ہو جائیں گے تو اب ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ الیکشن جہاں ختم ہو گئے، ریزلٹ ڈکلیئر ہو گئے، سب ہو گئے، اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے کام دھندے پر لگ جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد پھر ہم پنچایت بیٹھاتے، اس نے ایسا کرنا چاہیے تھا تو وہ جیت جاتا، اس نے ایسا کرنا چاہیے تھا تو وہ کامیاب ہو جاتا۔ ہمارا کام نہیں ہے، جو ہونا تو ہو گیا، آگے بڑھ کے اپنا کام کرنا چاہیے، اسی پر تبصرے نہیں کرتے رہنے چاہیے۔ اللہ نے وہی فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہم نے قبلہ متعین کر دیا تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ پھر کہا اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، اکٹھا لے آئے گا۔ تم کہیں ہو دنیا کے کسی کونے میں، کوئی امریکہ میں مر رہا ہے، کوئی افریقہ میں، کوئی ہندوستان میں، کوئی چائنا میں مر رہا ہے، تم کہیں بھی مرو، اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا، قیامت کے دن سب کو جمع کر لے گا، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ بے شک ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ اللہ تم کو اکٹھا کر لے گا قیامت کے دن۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت 149 میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اب اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں تم جہاں سے آؤ، تم ہندوستان سے آ رہے ہو، پاکستان سے آ رہے ہو، بنگلہ دیش سے آ رہے ہو، امریکہ سے آ رہے ہو، افریقہ سے آ رہے ہو، کہیں سے دنیا کے کسی کونے سے آ رہے ہو، اب تم آؤ تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ پتہ چلا اگر کوئی انسان سفر میں ہے تب بھی اس پر یہ فرض ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھے۔ ہاں اس کے اندر کچھ مسائل الگ ہے، وہ ڈسکس کبھی انشاءاللہ کریں گے، لیکن حکم یہ ہے کہ قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، چاہے سفر میں ہو یا چاہے حجر میں ہو، کہیں بھی ہو، قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو۔ اللہ نے پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اس لیے کہ یہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، وہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، تم جو کر رہے ہو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو سوچ رہے ہو، جو کرنے کا ارادہ کر رہے ہو، اللہ وہ بھی تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت 150 میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے محبوب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ پہلے اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا، اب ہمارے نبی علیہ السلام کو حکم، حالانکہ یہ پہلا حکم نہیں ہے، پہلے ہی ہم دیکھ چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو ابھی اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، یہ ہمارے نبی کو حکم تھا، تو پہلا حکم ہمارے نبی کو دیا اللہ نے، اس کے بعد پھر مسلمانوں کو حکم دیا، اس کے بعد پھر ہمارے نبی کو اب اللہ حکم دے رہا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اے حبیب تم جہاں کہیں سے آؤ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف کرو۔ یہ پھر چوتھا حکم ہے، پھر مسلمانوں سے کہا تم جہاں کہیں ہو، پہلے کیا تھا تم جہاں کہیں سے آؤ، پھر اب کیا کہا تم جہاں کہیں ہو، مطلب پہلا حکم مسافر کے لیے تھا، اب یہ حکم مقیم کے لیے ہے، رکنے والے ٹھہرنے والے کے لیے، تم جہاں کہیں ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ پھر کہا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، یعنی یہودی اور عیسائیوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، بولنے کا موقع نہ ملے، اس لیے تم جا کہیں ہو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ اور اس کے بعد کہا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو اس میں ناانصافی کرے۔ اب اللہ نے حکم دے دیا نا خانہ کعبہ کا، اب کوئی خانہ کعبہ کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز نہ پڑھے، بلکہ انصاف کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھے۔ تو اللہ نے فرمایا مگر جو اس میں ناانصافی کرے فلا تخشوہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اگر کوئی ناانصافی کرتا ہے، کوئی تم پر ظلم کرتا ہے اور تم پر تان و تشی کرتا ہے، تمہیں تانے دیتا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا فلا تخشوہم، تو مجھ سے ڈرو۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے نہ ڈرو، فلا تخشوہم، دھمکیاں دینے والے سے نہ ڈرو، زور آزمائش کرنے والے سے نہ ڈرو، فلا تخشوہم، تو ان سے نہ ڈرو۔ تو پھر مولا کیا کرے وخشونی، کا مجھ سے ڈرو، کسی سے مت ڈرو، فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اس کے بعد کہا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور یہ اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم کو نعمت عطا کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ۔ تو مطلب جو انسان اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو ہدایت بھی دے گا اور نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ اس کو ہدایت بھی دے گا، برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا فلا تخشوہم، کسی سے مت ڈرو، کوئی حکومت آ جائے، کوئی بادشاہ آ جائے، کوئی ظالم آ جائے، ڈرنا نہیں ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اللہ نعمتیں عطا کرے گا، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ ہدایت بھی عطا کرے گا۔ تو ہر زمانے کے اندر فرعون آتے رہیں گے، لیکن ہمارا کام ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا، آخری رسول کی اطاعت کرنا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیات میں بیان فرمایا، جو کہ آج الحمدللہ سورۃ البقرہ کی 150 آیتیں ہمارے مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔